اگر ہم صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں بچوں کی، اپنے گھر میں اسلامی دینی تربیتی ماحول بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں تعلیم و تربیت کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے لازماً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازماً پڑھائی جائے، مذاکرہ کیا جائے، اسے بار 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 دہرایا جائے۔ بیسک قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حدیثیں، جب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، تعلقات میں، سب میں آپ نمونہ ہیں۔ تو آپ کی شخصیت سے کو پڑھے بغیر کوئی آدمی اس آیت پر، اللہ کے حکم پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ کی سیرت ہمارے گھروں میں بار بار دہرائی جانا چاہیے، اور اسے معمولی بات مت سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہماری بہت ساری مشکلات کا، ہمارے بہت ساری الجھنوں کا حل ہے سیرت رسول۔ ابھی میں اس میں بولنے لگوں تو پوری گھنٹی اس میں چلی جائے گی۔ سیرت سے زیادہ زرخیز عنوان کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سیرت، اللہ کے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ دیکھیے وہ اس سے انسی شخصیت سے بھی جڑ گیا کہ ایک مرتبہ مسجد میں درس دیا، سب لوگ اٹھ کے چلے گئے درس کے بعد، ایک صاحب بیٹھے تھے۔ شیخ الاسلام سمجھ گئے کہ ان کو کوئی خاص بات کرنی ہے، پوچھا کہ آپ رکے ہیں تو کوئی مجھ سے ضرورت ہے؟ کہا ہاں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا گئی ہے؟ کہا آپ نے فلاں نام سنا ہے؟ سنابحی کر کے ہے؟ تو کہا ہاں سنا ہے۔ کہا میں ہی ہوں۔ اور اس زمانے کے فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے یہ، فلسفے کے۔ تو کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا شیخ میں فلسفے کی گتھیاں سلجھاتا ہوں، ماہر مانا جاتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں رات میں مثال کے طور پہ کوئی ایک سوال، کوئی ایک بات اٹھتی ہے تو دل میں آتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، پھر اس جواب پہ سوال اٹھتا ہے دماغ میں، پھر اس کا جواب یہ، اور میں سوال جواب میں الجھا رہتا ہوں، رات بھر گزر جاتی ہے۔ مجھے ایک قسم کی بے چینی رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے، سکون نہیں ملتا، میں بے چینی کا شکار رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ تو آپ میرے لیے کوئی حل بتائیے کہ میں اسے اختیار کروں اور مجھے سکون میسر آئے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے ذکر کیا اس واقعے کا، اور ان کی سیرت کے مضامین کو جو اکٹھا کیا ہے مولانا ماہر نے، تو اس کے مقدمے میں ہی یہ واقعہ ذکر کیا ہے رسول رحمت کے نام سے۔ تو انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سے کہا، انہوں نے بیان کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ یہ جو ادھر ادھر کی فلسفے میں اور مختلف قسم کی چمک دمک کو دیکھ کر انسانی ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، بے چین اور الجھن کا شکار رہتا ہے، سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پڑھنے میں اس کے لیے مرہم ہے، سبق ہے، اس کو بے چینی سے چین کی طرف لے جانے والا نسخہ ہے۔ آپ کو میں اہمیت کے طور پر یہ بتایا ہوں۔ سیرت رسول کے بعد ہمارے گھروں میں، ماحول میں صحابہ کرام کی حیات اور ان کے معاملات کو لازماً پڑھنا پڑھانا چاہیے، بار بار ذکر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں دعوت و تبلیغ میں اپنی جماعتی مصلحتوں کی بنیاد پر اپنی جماعت سے متعلق، اپنے سلسلوں سے متعلق مشائخ، پیر، امام لوگوں کے صحیح غلط واقعات سناتے ہیں، ان کے جو بھی مقاصد ہوں۔ لیکن اگر میں نے کہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، تو منہج میں صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن و حدیث کو ماننے کا سب سے اعلیٰ نمونہ اس پوری انسانی تاریخ میں کسی نے پیش کیا ہے جس کو قرآن و حدیث نے تصدیق کی ہے، تو وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے۔ اس لیے ہمیں صحیح دین کو اختیار کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک معیار بنایا گیا ہے کہ جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں بھی نہیں ہے، جو اس زمانے میں دین تھی وہی بعد میں بھی قیامت تک وہی دین ہوگی۔ اس تناظر میں یہ جو میں عنوان بتا رہا ہوں تھوڑی اشارے میں، صحابہ کی زندگیاں پڑھنا ضروری ہے۔